السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آج ہم لوگ آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے اینڈ دس وڈ بی ویری اسٹوپڈ کہ ہم لوگ اتنے لیکچرز کے بعد آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو جو پہلے میں نے لیکچرز ریکمینڈ کیے تھے وہ بیسیکلی آلریڈی ریکارڈڈ لیکچرز تھے, کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ سبجیکٹ پڑھایا ہے. تو وہ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے اس سے گو تھرو ہو جائیں, کیونکہ جیسے ہی آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو آئی واز ویری بزی. آئی واز آؤٹ آف اسٹیشن I was out of city. تو میرے پاس چیزیں نہیں تھی, میری کوئی کمٹمنٹ تھی, اور میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی لیکچر ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو اپلوڈ کرتی اور آپ لوگوں کو بتاتی یا کچھ بھی کرتی. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, آپ لوگ پہلے وہ لیکچرز لے لیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. بچوں نے وہ لیکچرز لیے اور اچھا رسپانس بھی دیا مجھے, سو دیٹس ویری گڈ. لیکن یہ بات ہے کہ میں نے آپ سے آؤٹ لائن ڈسکس نہیں کی کہ ہم ایکچولی پڑھنے کیا جا رہے ہیں. تو آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پہلے آپ سے آؤٹ لائن ڈسکس کر لوں, بکس ڈسکس کر لوں, اور پھر اس کے بعد ہم نے آلریڈی کافی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ریوائز کریں گے, کیونکہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ انہیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, یا کچھ کلاسز ایسی ہیں جنہیں سرٹن چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں. تو وہ ہم سارے ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور آپ کے مڈ سے پہلے ہم اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کریں گے. ایک اور جو پرابلم میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پیپرز کے بعد کچھ بچوں نے لائک مے بی 4 to 5 or 6 اسٹوڈنٹس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں ایشو ہے اپنے مارکس پہ اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے ایشوز آپ نے مڈ میں بھی ریز کیے تھے, لیکن جب آپ لوگوں نے اپنے پیپر دیکھے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں رہا تھا. لیکن ہمیں اب الاؤ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیپر دکھائیں. اگر مجھے الاؤ ہوتا تو میں ابھی بھی آپ کو پیپرز دکھاتی اور آپ کو بتاتی کہ آپ لوگوں کو مارکس کن بیسس پہ ملے ہیں, اور آپ لوگوں نے کون سی ایسی مائنر غلطیاں کی ہیں جو کہ آپ کی نظر میں بہت مائنر ہے. لیکن میں آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی بتاتی تھی کہ اگر آپ یہ ایک ذرا سا اے بی ادھر ادھر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پورا کویشچن غلط ہو جائے. اب آپ کا وہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ آپ کی ایک غلطی آپ کی پوری ڈائیگرام کا میننگ چینج کر دیتی ہے کمپلیٹلی. تو ہو سکتا ہے آپ نے اپنی طرف سے ٹھیک بھی کیا ہو, یا کسی کا دیکھ کے بھی لکھا ہو تو آپ کو لگا ہو کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے لکھنے میں غلطی کر دی ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں, یا آپ نے ٹھیک ہی کام کیا ہو, اپنی طرف سے اچھی محنت کی ہو, لیکن وہ آپ اسے اس طرح کر نہ پائے ہوں تو آپ کی غلطی ہو کی ہو. تو کائنڈلی آپ, اور پھر ایک اور جو بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کے مڈس کے مارکس سے ہی میں نے آپ کے سیشنل کے مارکس بھی ڈیرائیو کیے ہیں, اور ایک ایوریج بنا کے فارمولا بنا کے آپ کو کیا. تو اس وجہ سے بھی جن بچوں کے مڈس میں کم تھے, انفارچونیٹلی ان کے پھر فائنل میں بھی اس چیز نے افیکٹ ڈالا ہے, کیونکہ وہ اس کی ویٹیج جو تھی وہ اس طرح گئی, سیشنل میں بھی گئی. کیونکہ میرے سامنے تو آپ نے وہی کام کیا نا, اب اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ کیونکہ اب آپ لوگ سب چیزیں جو ہیں وہ آف لائن ہوں گی اور آپ لوگ خود پیپرز دیں گے, so things will be better. But still I think the result was good. آپ لوگوں کے کافی اچھے مارکس آئے ہیں. I mean no one is fail in my subject. Okay, تو آپ سب کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اگر آپ لوگوں نے محنت کی ہے اتنی اچھی, تو اچھے نمبر بھی تو بچوں نے لیے ہیں نا, اور اچھے ہی لیے ہیں زیادہ تر بچوں نے نمبر, برے بہت کم بچوں کے نمبر ہیں. تو اس لیے ابھی جو رزلٹ آ گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور موو آن کریں, اور اگلے سیمسٹر پہ دھیان دیں. آپ کا ابھی مڈس بھی آنے والے ہیں, قریب ہی ہیں, تو ابھی ہم اگلے سبجیکٹ پہ زیادہ فوکس کریں گے. اینڈ آلویز ریممبر کہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس بچے کو کس طرح اس کا پیپر چیک کیا اینڈ آل دیٹ اسٹف. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم کمپائلر کنسٹرکشن کا دیکھیں گے. میں نے آپ سے اس کی آؤٹ لائن ڈسکس نہیں کی, تو میں سب سے پہلے یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم آؤٹ لائن ڈسکس کر لیں, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور مینلی اگر ابھی آپ آؤٹ لائن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لائک اٹ سیمز لائک کہ آپ نے کافی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, لیکن ایکچولی ہم نے اچھا آؤٹ لائن بہت چھوٹی ہے. جسٹ ہیو اے لک ایٹ دس کہ اس میں 2 ہم نے چیزیں ہیں, 2 ہیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس انڈرسٹینڈ دا بیسک ٹیکنیکس یوزڈ ان کمپائلر کنسٹرکشن سچ ایز لیکسیکل analysis, top down, bottom up parsing, context sensitive analysis and intermediate code generation. اب اس کے بعد سیکنڈ ہے انڈرسٹینڈ دا بیسک ڈیٹا اسٹرکچرز یوزڈ ان کمپائلر کنسٹرکشن سچ ایز ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹریز, سمبل ٹیبلز, 3 ایڈریس کوڈ اینڈ اسٹیک مشینز. اب it seems like very short outline but it's a very long outline.
why we won't say very long, but इसमें ये जो एक syntax analysis या lexical analysis भी लिखा हुआ है, तो इस पे आपके पूरे पूरे chapters हैं. It seems like कि ये chapters के नाम हैं. या आपकी top down bottom up parsing, तो parsing is a complete chapter. Like, तो ये context sensitive analysis, it's a complete chapter. तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये symbol tables और ये सब चीज़ें, ये आपके complete chapters हैं. और अब हमने इनका ओवरव्यू पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, यानी मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन वो शॉर्टर हैं, वो इतनी डिटेल में नहीं है कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप सिंटैक्स एनालिसिस करें या लेक्सिकल टूल बनाएं तो आप बना सकें. ठीक हो गया. अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, या कंपाइलर की टेक्निक्स और मेथडोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन कंपाइलर्स की. फिर ये आप यहाँ पे मैं एक सेकंड टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ, या फिर आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. बॉटम अप पार्सिंग, ये कोर्स कंटेंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपके पास ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं. ये देखें, ये आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डिटेक्टिंग एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स का भी टॉपिक हमने पढ़ लिया. तो हमने ओवरव्यू उन सब चीज़ों का पढ़ लिया, बट नाउ वी विल स्टडी देम इन डिटेल्स, राइट. सो अगर आप देखें तो अगर हम डिटेल से पढ़ें तो हाफ ऑफ द कोर्स हम मिड से पहले पढ़ लेंगे और हाफ ऑफ द कोर्स हम लोग फाइनल्स के लिए पढ़ लेंगे. तो लेकिन हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स करें तो दैट वुड बी डिफिकल्ट. आगे टीचिंग मेथडोलॉजी में इन्होंने प्रैक्टिकल लैब्स भी लिखी हुई हैं. तो प्रैक्टिकल लैब्स एक्चुअली ये हैं कि आप लोगों का जो लेक्स टूल होता है या यॉक टूल होता है, उससे हम लोग कंपाइलर बनाते हैं, लेकिन वहां हम आगे बाद में पहुंचेंगे. पहले आपको समझ आ जाए कि कंपाइलर हम क्यों पढ़ रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है, अच्छा आप लोगों ने ना इस लेक्चर के, ये लेक्चर छोटा सा ही होगा, इसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को कितनी समझ आई है. सो काइंडली एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर एंड आंसर मी इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कितनी समझ आई है अभी तक आपने जितने लेक्चर्स दिए हैं. बिकॉज आप लोग वैसे, जब मैं ऑटोमेटिक के लेक्चर्स देती थी तो आप लोगों का जो आउटकम होता था कमेंट्स में वो ज़्यादा होता था. मुझे लगता था कि आप लोगों को अच्छी समझ आ रही है. जो इश्यूज होते थे वो भी आप लिखते थे, तो अगले लेक्चर में मैं उसको कंटिन्यू कर लेती थी या उसको बता देती थी. तो अभी इस तरह का नहीं हो रहा. तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो दिस वन लेक्चर, आई जस्ट वांट यू टू टेल मी कि बेसिकली what are you understanding, what are the issues you are facing in compiler construction and all that stuff. ठीक है. So I just need comments related to this. Do not comment related to automata and papers and mids and all that stuff. अच्छा जी, उसके बाद कोर्स असेसमेंट. अच्छा, यहाँ पे आप रेफरेंस मटेरियल्स देखिए, यहाँ पे 3 रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं. कंपाइलर प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड टूल्स, ये आगे ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं. तो मैं भी आपको ये दिखाती हूँ कि ये बुक है हमारे पास, ये कंपाइलर कि ये वाली बुक है हमारे पास. यहाँ पे आप देखें, ये जी आपकी किताब है, ये पहली वाली बुक है जो उन्होंने रिकमेंड की हुई है आपकी. ठीक हो गया. अब उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है वो भी हम आपको दिखा देते हैं. वो है मॉडर्न, सॉरी ये तो आउटलाइन है, दोबारा खुल गई मुझसे. ये है जी आपकी दूसरी बुक, दैट इज मॉडर्न कंपाइलर डिजाइन्स. और आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ऑथर्स वही हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए. ठीक है. ये दोनों ये ऑथर्स आप बेशक काउंटर चेक कर सकते हैं, और ये वही ऑथर्स हैं और हम इनकी बुक्स पढ़ेंगे. अच्छा जी, मॉडर्न कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन को भी मैंने फिर रहने दिया क्योंकि अभी हम 2 बुक्स देख रहे हैं, तो दैट्स इनफ. इसके अलावा 2 इंडियन बुक्स हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और कंपाइलर डिज़ाइन. वो दोनों इंडियन ऑथर्स की हैं. वो मुझे मिल नहीं रही सॉफ्ट कॉपी में, और हार्ड कॉपी में मैंने आपको ये कहा था, हार्ड कॉपी में तो मेरे पास है, मैंने आपको ये कहा था कि मैं इनको स्कैन करके सेंड करूँगी. मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं मोबाइल से कर रही थी. सो इट्स वेरी हेक्टिक, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और अच्छी तरीके से स्कैन भी नहीं हो रही हैं, और फिर बहुत हैवी फाइल्स बन रही हैं. तो मेनली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ये आपकी जो इंग्लिश ऑथर्स के बुक्स हैं ये भी गुड हैं, दे आर ऑल्सो गुड एंड दे हैव नो प्रॉब्लम, राइट. थोड़ी लेंथी हैं, हम इनको देख लेते हैं. जैसे कि आपके पास ये कंपाइलर टूल्स एंड टेक्निक्स है, तो आप इसमें अगर आप इसके ये कंटेंट वाले एरिया को देखें, यहाँ पे मैं ज़रा इसे बड़ा कर रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद अ सिंपल सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, फिर ये देखें आप लेक्सिकल एनालिसिस. अब आप ये देखें ये कितना लंबा चैप्टर है, राइट.
پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس سینٹیکس انالیسس. Now you can look at this chapter. So it has a lot of things to handle, lot of things to go on with. پھر ہے سینٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن, پھر ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ صرف ٹاپکس دیکھے ہیں لیکن دے آر ایکچولی ویری ڈیٹیل تھنگس. تو بیسیکلی ہے کیا کہ جب ہمارا جو میں نے ابھی تک آپ کو پڑھایا ہے اس میں جب ہم بیسیکلی انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں, دیکھیں انٹروڈکشن میں آپ اگر اس بک میں بھی دیکھیں تو یو ول سی کہ آپ کے انٹروڈکشن میں ہم نے ان سب چیزوں کو, یہ تو ہے اس کے ابھی تک کنٹینٹس چل رہے ہیں ان اے ویری ڈیٹیلڈ کنٹینٹس, رائٹ. تو انٹروڈکشن میں وہ آپ کو ہر ایک جو آپ کا فیز ہے کمپائلر کا, اس ہر ایک فیز کو اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی آلریڈی ایکسپلینڈ یو. بٹ وین یو ایکچولی گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف ایوری فیز, تو اس میں اور ڈیٹیلز اوپن اپ ہوتی ہیں اور ڈیٹیلز اوپن اپ ہوتی ہیں. تو آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می کہ آپ کو کتنی ابھی تک سمجھ آئی ہے اور ہمیں کس فیز سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے کور کر لیں گے ساری کی ساری چیزوں کو, آئی ہوپ سو. اور جو آپ کی دوسری بک ہے اٹس آلسو اے ویری گڈ بک. اچھا, یہ دونوں کتابیں کافی اچھی ہیں. اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک انٹروڈکشن ہے, وائی وی اسٹڈی کمپائلر کنسٹرکشن اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کے بعد اگر آپ اس کے پارٹ 2 پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 اس کے پارٹ 2 میں ہے. اس کو میں تھوڑا بڑا کرتی ہوں. یہ چیپٹر 2 دیکھیں, ٹیکسٹ ٹو ٹوکن لیکسیکل انالیسس, اور اس کا جو چیپٹر 3 ہے وہ سینٹیکس ٹری ہے, سینٹیکس انالیسس. تو اگر آپ یہیں پہ دیکھیں اس کے پارٹ, پھر ہم 2 پہ جائیں تو یہ گرامر اور مینول ہینڈلنگ اور انٹرپریٹیشن اور کوڈ جنریشن, اسمبلی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آئیں گی. اگر میں آپ کو اس بک کی بات کروں تو اٹس ریٹن ویری نائسلی, اور آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو ہم ان دونوں بکس میں سے جو ٹاپک مجھے جس بک میں زیادہ بہتر لگے گا میں اس کو لے کے چلاؤں گی. آپ کو آپ کے CR اور GR کے ساتھ میں نے دونوں بکس شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی آپ ان دونوں بکس کو دیکھیں. آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں مجھے ان بکس کو دیکھنے کے بعد کہ آپ لوگوں کو کون سا بہتر لگ رہا ہے. انشاءاللہ اگر ہم لوگ, ویسے تو آپ کا اس کورس میں ایکچولی میں لیب ورک نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے, لیکن اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو وی ول ٹرائی ٹو ڈو سم لیب ورک ایز ویل. یونیورسٹی کی طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن اگر ہم لوگ اس لیول تک پہنچ گئے, میں آپ کو اتنا سمجھا سکی اور آپ اتنا اچھا سمجھ سکے, تو ہم لوگ لیب ورک بھی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلے ہم اس کی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ناؤ آئی ایم ہائیلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ فرام ویئر یو وانٹ می ٹو اسٹارٹ, اینڈ ایون اف یو وانٹ می ٹو اسٹارٹ ایون فرام دا ویری بیسکس, تو میں آپ کو ویری بیسکس سے اسٹارٹ کروا دوں گی دوبارہ سے. لیکن ہاں, میں نے آپ کو ویسے اس کا انٹروڈکشن ضرور دوبارہ سے بیسک سے کروانا ہے, جسٹ فار دا انٹروڈکشن پوائنٹ آف ویو, بیکاز آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا انٹروڈکشن نہیں ہوگا. یہ میری ہی اپنی ہی غلطی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ ان بچوں کو تو میں نے انٹروڈکشنز وغیرہ جو ہے وہ لائیو دیے تھے, ہم لوگ اس ٹائم لائیو کلاسز میں پڑھ رہے تھے. لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے تو دیر از نو پرابلم, ہم بالکل بیسک سے ہر چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ کہیں گے تو میں بیسک سے سب چیزیں سٹارٹ کرواؤں گی. اینڈ ڈونٹ وری, وی ول کور دا کورس, جسٹ ڈونٹ وری, اوکے. سو آپ لوگوں کا فائدہ ہے. اٹس اے ویری بیسک, ویری امپورٹنٹ کورس. یہ آٹومیٹا سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے, اور یہ بڑا ہی اچھا کورس ہے, اور آپ کو ایکچولی سمجھ آتا ہے کہ وائی یو آر اسٹڈنگ تھنگس. alright, so I'm just looking forward کہ آپ مجھے آج ہی یا کل تک جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک پرووائڈ کریں, مجھے میل کریں, مجھے کمنٹس میں بتائیں, تاکہ ہم پراپرلی اپنی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے جس طرح آپ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ویسے سٹارٹ کریں. اینڈ ڈونٹ وری, دیز آر جسٹ 20 days, ہم اس میں اچھی چیزیں کور کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ فیس ٹو فیس کلاسز لیں گے تو ویسے ہی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. پلیز tell me about what I'm asking.